کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ راز ہوتے ہیں، چھپے ہوئے، گہرے اور دل کو ہلا دینے والے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے، دعائے قنوت۔ آج علی اور امیر ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جہاں ایک دعا ان کی زندگی بدل دے گی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ علی: یار امیر، آج امام صاحب نے دعا میں کچھ الگ انداز سے پڑھا نا، بڑی گہری لگ رہی تھی۔ امیر: جی علی بھائی، خاص طور پر جب وہ کہہ رہے تھے اللہم اہدینی فی من ہدیت، ایسا لگا جیسے اللہ خود ہمیں بلا رہا ہو، مگر مجھے لگتا ہے اس میں کچھ اور بھی ہے، کوئی چھپا ہوا پیغام۔ علی: چھپا ہوا پیغام مطلب؟ امیر: یار بس دل کہتا ہے جیسے کوئی راز ہو جو ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں۔ اور یہیں سے ان کے تجسس کا آغاز ہوا۔ دونوں دوست اگلے دن امام صاحب سے جا ملے۔ علی: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، ہمیں دعائے قنوت کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے۔ امام صاحب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، دعائے قنوت بہت جامع دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اس میں ہدایت، عافیت، معافی اور اللہ کی ولایت مانگی جاتی ہے۔ امیر: مگر کیا صرف یہی مطلب ہے یا کچھ اور بھی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکے؟ امام صاحب: بیٹا، کچھ باتیں الفاظ سے آگے بھی ہوتی ہیں، اگر دل میں طلب ہو تو راستہ خود بخود کھلتا ہے۔ یہ جملہ امیر کے دل میں بیٹھ گیا۔ اگلی رات دونوں دوست اپنی تحقیق میں لگ گئے۔ امیر: پہلا جملہ ہے اللہم اہدینی فی من ہدیت، یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت دی۔ علی: لیکن امیر، ہدایت صرف نماز پڑھنا نہیں نا، یہ تو پورے راستے کا انتخاب ہے، روشنی کا۔ امیر: بالکل، جیسے ہم روز راستے پر نکلتے ہیں۔ دعائے قنوت یہ کہتی ہے کہ اللہ سے راستہ مانگو اور وہی جو اللہ نے پسند کیا ہو۔ علی: اگلا جملہ ہے وعافینی فی من عافیت، یعنی یا اللہ مجھے ان میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی۔ امیر: عافیت یعنی صرف بیماری سے نجات نہیں، دل کا سکون، گھر کی سلامتی، سوچ کی پاکیزگی، یہ سب۔ وقت گزرتا گیا اور ہر جملے کے ساتھ ایک نیا راز کھلتا گیا۔ یہ صرف دعائیں نہیں تھی، یہ ایک عہد تھا اللہ سے۔ اور پھر ایک رات امیر کو ایک خواب آیا۔ امیر: میں ایک اندھیرے جنگل میں تھا، تنہا، راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ پھر اچانک آسمان پر لفظ چمکنے لگے، اللہم اہدینی فی من ہدیت، اور روشنی بن کر میرے قدموں کو راستہ دکھانے لگے۔ پھر ایک بزرگ کی آواز آئی، بیٹا، یہ صرف مانگنے کی دعا نہیں، یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ جو وہ پسند کرے ہمیں بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ یہ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگی جاتی ہے۔ امیر کی آنکھ کھل گئی اور اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اگلے دن وہ مسجد میں تھا اور جب امام صاحب نے دعائے قنوت پڑھی تو علی اور امیر صرف سن نہیں رہے تھے، وہ دعا بن چکے تھے۔ امیر: اب سمجھ میں آیا، ہمیں دعا مانگنی نہیں، دعا جیسا بننا ہے۔ علی: آمین یا رب العالمین۔ دعائے قنوت صرف چند الفاظ نہیں، یہ اللہ سے ایک رشتہ ہے، ایک عہد جو رات کی خاموشی میں ہم کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی اس راز تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو آج کی رات دعائے قنوت کو صرف پڑھیے نہیں، محسوس کیجیے۔